میرے بھائیوں، اللہ نے رمضان کا مہینہ ہمیں اس لیے عطا کیا تاکہ اللہ کی مدد، اللہ کی محبت، اللہ کی دوستی ہمیں مل جائے اور اللہ کی نظر میں ہم اچھے ہو جائیں۔ لیکن ذرا سوچئے اور موجودہ حالات کا آپ جائزہ لیجئے، بالخصوص آج کل فلسطین کے جو حالات ہیں اس کا آپ جائزہ لیجئے۔ فلسطین کے اندر مسلمان مارے جا رہے ہیں، بے قصور بچے اور عورتیں یہ مارے جا رہے ہیں، اور ہر جگہ پر مسلمان ڈر اور خوف کے اندر زندگی گزار رہا۔ آخر کیوں؟ بھائی رمضان کا روزہ بھی تو رکھ رہا ہے، رمضان کے مہینے کے اندر عبادتوں کو بھی تو انجام دے رہا ہے۔ اب جب روزہ رکھ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی مدد ملنی چاہیے۔ جب روزہ رکھ رہا ہے تو اللہ کی دوستی ملنی چاہیے۔ جب روزہ رکھ رہا ہے تو اللہ کی نصرت ملنی چاہیے۔ جب روزہ رکھ رہا ہے تو اللہ کی نظر میں مسلمان باعزت ہونی چاہیے۔ لیکن معاملہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ ہر سال مسلمان روزہ رکھتا ہے لیکن دن بدن ذلیل سے ذلیل تر ہوتا جا رہا ہے۔ ہر سال مسلمان روزہ رکھتا ہے لیکن آلو اور گاجر کی طرح، ٹماٹر کی طرح کاٹے جا رہا ہے۔ پھر فائدہ کہاں ملا؟ میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ اس لیے دیا تھا، سنیے وقت اور حالات کی مناسبت سے سب سے اہم پیغام، اللہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ اس لیے دیا تھا کہ ہم جو ہے شان اور شوکت والی زندگی گزاریں۔ اللہ نے رمضان کا مہینہ ہمیں اس لیے دیا تاکہ ہم دنیا کے اندر ایک باعزت زندگی گزاریں۔ ذلیل اور رسوا ہونے کے لیے اللہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ نے ہمیں اس لیے رمضان کا مہینہ عطا کیا تاکہ دنیا کے اندر ہم شان اور شوکت سے اور اپنا سر اٹھا کر کے جی سکیں۔ لیکن اس کا معاملہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ مسلمانوں نے رمضان کو ایک معمولی مہینہ سمجھ لیا ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت رمضان کے مہینے میں اللہ کی عبادت بندگی سے دور رہتی ہے۔ اکثریت میں کہہ رہا ہوں، اکثر لوگ رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ اکثر، پوری دنیا کی بات میں کہہ رہا ہوں، اکثر لوگ اللہ کی عبادت بندگی نہیں کرتے۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں رمضان کے روزے کا مذاق اڑاتے ہیں پورے مہینہ۔ کیا بھائی روزہ ہے؟ نہیں مولوی صاحب میں کھاتا پیتا روزہ ہوں۔ یہ لیجئے، کھاتا پیتا روزہ کیسے ہوگا؟ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ مسلمان آلو اور گاجر کی طرح کاٹے نہیں جائیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ اللہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ اس لیے دیا تھا کہ مسلمانوں، یہ رمضان کا مہینہ میں تجھے عطا کر رہا ہوں۔ کس لیے؟ اگر تم رمضان کی عظمت کو سمجھ لو گے، اگر تم رمضان کے اندر عبادت و بندگی کرو گے اور پورے سال بھر ویسا رہو گے تو میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ اللہ اکبر! تمہاری حفاظت کی ذمہ داری میری، یا اللہ نے قرآن مجید کے اندر وعدہ کر لیا ہے۔ اگر آپ کو میری باتوں پر یقین نہ ہو تو آپ سورہ نمل پڑھیے۔ سورہ نمل کے اندر اللہ نے قوم سمود کا اور حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ وہاں اللہ نے اس قوم کی ہلاکت و بربادی کا تذکرہ فرمایا کہ اس قوم کے اوپر عذاب آیا۔ اس قوم کے بیچ میں سنیے اللہ کس طرح سے حفاظت کرتا ہے۔ اس قوم کے بیچ میں حضرت صالح علیہ السلام تھی اور دیگر مومنین بھی تھی، جو بھی ان کے اوپر ایمان لے آئے تھے وہ لوگ بھی تھے۔ اللہ نے اس واقعے کے ضمن میں یہ بیان فرمایا کہ ہم نے ساری قوم کو ہلاک و برباد کر دیا، ساری قوم کو تہس نہس کر دیا، لیکن ہم نے وہاں پر جو مومنین تھے اور جو تقوی والے تھے ان کی حفاظت فرمائی۔ اللہ، جو متقی تھے اللہ نے ان کو بال بال بچا لیا۔ ذرا غور کیجئے کہ جو لوگ تقوی والے تھے ان کو اللہ نے بچا لیا۔ کون لوگ؟ حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے وہ، جب اللہ نے عذاب کے بیچ میں، جہاں عذاب ہو رہا ہے، عذاب کے بیچ میں جب اللہ نے تقوی والوں کی حفاظت فرمائی وہ زمانے میں، تو اس زمانے میں اللہ کے محبوب کی امتیوں کی اللہ حفاظت نہیں فرمائے گا؟ بولیے بھائی، نہیں فرمائے گا؟ ضرور فرمائے گا۔ جب اللہ نے ان لوگوں کی حفاظت کی تو اللہ اپنے محبوب کے امتیوں کی حفاظت نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا۔ لیکن ہم اور آپ جو ہے متقی نہیں بنتے، ہمارے اندر تقوی کی صفت نہیں پیدا ہوتی ہے، تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ ہم عزت والی زندگی گزاریں۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ مسلمان کبھی ذلیل اور رسوا نہ ہو۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے اوپر کبھی کوئی آنچ نہ آئے۔ مسلمان اپنے اعمال اور کرتوت سے اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ تو میرے دوستو،
یہ رمضان کا مہینہ اللہ نے ہمیں اس لیے عطا کیا تھا تاکہ اللہ ہماری حفاظت کرے، اللہ ہماری جان مال اور عزتوں کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، اس لیے اللہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا کیا۔